بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے. اس آیت مبارکہ کا کچھ بیان پہلے ہو چکا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب بندہ متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات نازل کرتے ہیں. ان انعامات میں سے ایک انعام کا ذکر یہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم متقی بندے کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. آج ہر بندے کو اپنے رزق کی فکر ہے، رزق کے کمانے کی مشکل ہے، ہر بندہ اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا. تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، متقی کی زندگی اختیار کرو. رزق ہمارے ذمے ہے، رزق ہم عطا کریں گے. حضرات صحابہ کرام کا یقین اس بات پر بنا ہوا تھا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رزق وہی عطا کرتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہ صحابی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک چوہا ایک بل میں سے ایک دینار لے کر آیا ہے. وہ صحابی وہیں پر بیٹھے رہے. پھر اس نے دیکھا کہ ایک اور دینار اس بل سے نکال کر لے آ رہا ہے. اسی طرح اس نے 16 دینار نکال کر باہر رکھ دیے. اب اس صحابی نے وہ 16 دینار لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک نئی بات پیش آئی ہے. اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب انہیں کوئی نئی بات پیش آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. کہتے اللہ کے رسول یہ نئی بات آئی ہے، میرے لیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس طرح چوہے نے بل میں سے 16 دینار نکال کر دیے ہیں اور مجھے ضرورت بھی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اس طرح جو ہے رزق دیتے ہیں اور اس طرح رزق کا انتظام کر دیتے ہیں. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ مسجد بنوا رہے تھے اور انہوں نے کاریگروں سے، مستریوں سے، مزدوروں سے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے تو میں آپ کو دوں گا، اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اب اس بات پہ سب کا معاہدہ ہو گیا. اب عید کا دن آ گیا. حضرت کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ مزدوروں کو کچھ دیا جائے، کاریگروں کو کچھ دیا جائے. تو حضرت نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی. نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بولا آپ انتظام کر دیں، ہم نے ان کی پیمنٹ ادا کرنی ہے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا. اسی دوران ایک ان کا چاہنے والا اور جاننے والا آ گیا، حضرت کی محفل میں بیٹھا. جاتے جاتے اس نے کہا حضرت یہ سوٹ کیس ہے جو میں آپ کے لیے لایا تھا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو میرے گھر بھیج دو. ایک خادم کو کہا اس کو گھر پہنچا دیں. جب گھر میں وہ سوٹ کیس پہنچایا گیا تو حضرت کی بیوی نے بچے سے کہا اس کو اوپر کسی جگہ رکھ دو، جب حضرت گھر آئیں گے تو وہ خود ہی کھولیں گے. اب 3 دن تک اس کو نہ کھولا گیا. 3 دن کے بعد حضرت کی گھر والی نے کہا آپ نے وہ سوٹ کیس بھیجا تھا وہ کسی کی امانت تھا یا آپ کا تھا؟ حضرت نے فرمایا کسی نے ہدیہ بھیجا ہے. تو گھر والی نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو کھول کے اندر سے بھی دیکھوں، یہ اتنا خوبصورت سوٹ کیس ہے. جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ نہ اٹھا. تو بیوی نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی سے فرمایا
یہ کیسا سوٹ کیس ہے، یہ تو اٹھتا بھی نہیں ہے، لوہے کا بنا ہے کس چیز کا بنا ہے؟ حضرت نے فرمایا سوٹ کیس تو کپڑے کا ہی بنا جاتا ہے، اس کو لوہے سے تو نہیں بنایا جاتا۔ جب اندر سے کھولا گیا تو پورا سوٹ کیس ہزار ہزار کے نوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب حضرت کی وہ ضرورت پوری ہوگی، آپ نے مزدوروں کو، کاریگروں کو اور مستریوں کو اس سے پیمنٹ ادا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی بننا تمہارا کام ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق میں تمہیں عطا کروں۔ ایک نوجوان تھا، اس کے والدین فوت ہو گئے، اب وہ بڑا غمگین ہے۔ رات کو سویا تو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں درخت کے نیچے جاؤ، 100 دینار تمہیں ملیں گے۔ اس نے خواب میں پوچھا کیا ان 100 دیناروں میں برکت ہوگی؟ کہا برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جب برکت ہی نہیں تو پھر میں کیا کروں گا لے کر؟ دوسری رات پھر خواب آیا، فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، آپ کو 10 دینار ملیں گے۔ اس نے کہا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت نہیں ہوگی۔ اس نے وہ نہ لیا۔ تیسری رات پھر خواب آیا، اے میرے بندے تو نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، ہم آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں، فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، 1 دینار آپ کو ملے گا، وہ لے لو۔ تو اس نوجوان نے پوچھا یہ بتائیں کیا اس میں برکت بھی ہوگی؟ بتایا گیا اس میں برکت ہوگی۔ اب وہ گیا 1 دینار لیا اور خوش ہو گیا، اور پھر اسی خوشی کے عالم میں اس نے ایک مچھلی خرید لی، چلو میں بھی پیٹ بھر کر کھاؤں گا، گھر والی بھی کھائے گی، اولاد بھی کھائے گی، اس طرح ہم خوش ہو جائیں گے۔ 1 دینار کی ایک مچھلی لی، جب آ کر گھر والی کو دی تو اس سے ایک ہیرا نکلا، اور اعلان ہوا کہ بادشاہ کو ایک ایسا ہیرا چاہیے جس کی قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکے، قیمتی ہیرا چاہیے۔ اب وہ قیمتی ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کو وہ ہیرا پسند آیا، اور اس نے کہا اب میں اس کی تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ جب اسے اس کی قیمت دے گئی تو ساری زندگی کا خرچہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح جو ہے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول کے پاس پہنچا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کر رہا تھا، مولا اس صاحب روزہ پاک کی برکت سے اور سورۃ اخلاص کے وسیلہ سے مجھے 4000 دینار عطا فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے سمجھایا تو دنیا کی خاطر حضور کا وسیلہ دیتا ہے، تو دنیا کی خاطر سورۃ اخلاص کا وسیلہ دیتا ہے؟ اس نے کہا میری ضرورت ہے، میں نے 4000 دینار اس لیے مانگے ہیں کہ 1000 دینار قرضہ دینا ہے، اور 1000 دینار سے میں نکاح کروں گا، 1000 دینار اس پہ خرچ کروں گا، اور 1000 دینار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا خریدوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 4 تھیلیاں دی، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھی۔ جب آپ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 4 تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، ہر تھیلے کے اندر 4000 دینار ہیں۔ آپ نے اس کو جب اٹھایا تو اس میں ایک رکا تھا، اور فرمایا گیا اے ابو ایوب انصاری یہ رحمان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو لے لو، یہ اس کا صدقہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا، یہ تھوڑا سا ہے، اس سے زیادہ تم آخرت میں پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا رزق کا انتظام کیا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے لگی، آپ نے زرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے چلے گئے بازار میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ شیر اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کو بیچ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ زرہ مجھے دے دو۔ آپ نے وہ زرہ لے لی اور اس کے بدلے 400 درہم بھی دے دی، 400 درہم 400 تھیلیوں میں دے دیے، اور زرہ بھی واپس کر دی۔ جب گھر میں واپس پہنچے تو 400 درہم 400 تھیلیاں تھی، اور ہر تھیلے کے اندر 4000 جو ہے وہ درہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایثار اور محبت کا بتلایا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح ایثار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی، فرمایا یہ خدائی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اس کا رزق کا انتظام کرتے ہیں
کہ بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے, بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی والی زندگی گزارے, گناہوں سے پرہیز والی زندگی گزارے. جب بندہ متقی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی نے آٹا گوندا تو ایک سائل آیا, حضرت نے اسی وقت وہ آٹا گوندا ہوا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا. اب بیوی ناراض ہونے لگی کہ ہم نے تو یہ آٹا اپنے لیے گوندا تھا, اب ہمارے پاس اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فوراً دستک ہوئی دروازے پر اور ایک آدمی آیا اور اس کے پاس تھیلیاں تھی, ایک تھیلی میں سالن تھا اور دوسری تھیلی میں روٹیاں تھی. فرمایا تم نے اللہ کی راہ میں صرف آٹا جو ہے صدقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست فوراً کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے متقی بن جاؤ گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں پر تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. عمار بن منصور رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے, وہ درس دے رہے تھے. اسی دوران ایک سائل آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ دے. ایک غلام بیٹھا ہوا تھا جو کافر تھا, یہودی تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں اس کو 4 درہم دیتا ہوں. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کو 4 درہم دیو گے, میں آپ کے لیے 4 دعائیں کروں. حضرت نے اس سے کہا بتاؤ میں تمہارے لیے کون سی دعائیں کروں. اس نے کہا میرے لیے ایک یہ دعا کریں کہ میں غلام ہوں, اللہ مجھے آزادی نصیب کرے. دوسری دعا یہ کریں کہ میں فقیر ہوں, میں غنی ہو جاؤں, مالدار ہو جاؤں. حضرت نے اس کے لیے دعا کی. اور تیسری دعا یہ کر دی کہ میرے لیے دعا کریں اور میرے آقا کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام کی دولت نصیب کرے. حضرت نے اس کے لیے 4 دعائیں کی. اب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا بھائی تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی, وہ جو 4 درہم دیے تھے وہ کہاں کیے. اس نے کہا جی میں نے 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور اس کے بدلے منصور بن عمار نے مجھے 4 دعائیں دی. مالک نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 4 دعائیں. پر میں ایک دعا یہ تھی, میں نے اس سے کہا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے آزادی کی دولت نصیب کرے. تو اس کے مالک نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, آج کے بعد تم آزاد ہو, آج کے بعد تم غلامی کی زندگی نہیں گزارو گے, آزادی کی زندگی. غلامی مل گئی. اب اس نے کہا دوسری دعا کون سی مانگی تھی. اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مولا میں فقیر ہوں, اور منصور بن عمار نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو غنی کر دے. تو اس نے کہا یہ لے 400 درہم ہیں جو میں نے تمہیں عطا کر دی, یہ بھی لیے. پھر کہا تیسری دعا کون سی. کہا میں نے یہ دعا منگوائی کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ میرے مالک کو اسلام کی دولت نصیب کرتا ہے. تو اس نے کہا میں ابھی مسلمان ہوتا. وہ بھی مسلمان ہو گیا, غلام بھی مسلمان ہو گیا. اور میں اچھا چوتھی دعا کون سی منگوائی تھی. کہا یہ منگوائی تھی کہ اللہ میری بھی اور میرے مالک کی بھی مغفرت فرما دے. اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں, میرے بس میں تھا تجھے آزاد کرنا, میرے بس میں تھا تجھے 400 درہم دینا, میرے بس میں تھا میرا اسلام کا قبول کرنا, تیری اور میری مغفرت میرے ذمہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ذمہ ہے. رات کو جب سویا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے جو تیرے ذمہ کام تھا وہ تو نے کر دیا, میرے ذمہ ہے مغفرت کرنا. میں نے تجھے بھی, تیرے غلام کو بھی, منصور بن عمار کو بھی, اور جو اس محفل میں حاضر تھا میں نے سب کو معاف کر. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. بس بندے کا کام ہے وہ متقی بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, رزق اللہ تعالیٰ خود ہی پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق